حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اس جنازہ کے ولی تھے، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے؟ فرمایا، ہاں، مجھے ایک قبر نے آواز دے دی اور مجھ سے یوں کہا، اے عمر بن عبد العزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان کے آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ اس نے کہا کہ ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں۔ اور بتاؤں کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ کندھوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں اور باہوں کو پونچوں سے جدا کر دیتی ہوں، سرینوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں اور سرینوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں اور رانوں کو گھٹنوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، اے دنیا کا قیام کرنے والے، یہ قیام بہت تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے، اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جانے والا ہے، اس کا زندہ بہت جلد مر جانے والا ہے۔ اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو اس کے دھوکہ میں پھنس جائے۔ کہاں گئے اس کے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالی، بڑے بڑے باغ لگائے اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کچھ چھوڑ کر چل دیے؟ وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکہ میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے میں ان میں نشاط پیدا ہوا اور ان سے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت سے قابل رشک سمجھے جاتے تھے، باوجود یہ کہ مال کی کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھی، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسہریوں پر، اونچی اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھ، کیا گزر رہی ہے؟ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہاں ہیں ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں وہ آرام کرتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ مال خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے؟ قبر میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا، ان کی قبر میں کوئی بستر نہیں بچھایا، کوئی تکیہ نہیں لگایا، زمین پر پڑا ڈال دیا، کوئی درخت پھول پھلواری بھی نہ لگائی۔ اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہیں۔ ان کے لیے اب رات دن برابر ہے، دوستوں سے مل کر نہیں بیٹھتے، کسی کو اپنے پاس نہیں بلا سکتے۔ کتنے نازک بدن، مرد و عورت، آج ان کے بدن بوسیدہ ہیں، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہیں، آنکھیں نکل کر منہ پر گر رہی ہیں، گردن جدا ہوئی پڑی ہے، منہ میں پانی پیپ وغیرہ بھرا ہوا ہے اور سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے نکاح کر لیے، بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا، مگر بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں بھی لذتیں اڑا رہے ہیں، تر و تازہ چہروں کے ساتھ راحت و آرام میں ہیں۔ لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکہ کے گھر میں رہنے کے باوجود اس گھر کو یاد رکھا، دھوکہ کے گھر کی امیدوں سے زیادہ اس گھر کی امیدوں پر مقدم سمجھا اور اپنے لیے توشہ جمع کر دیا اور اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے جانے کا سامان کر دیا۔ اے وہ شخص جو کل کی قبر میں ضرور جائے گا، تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تجھے امید ہے کہ یہ کم وقت دنیا تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس کوچ کے گھر میں ہمیشہ رہے گا؟ تیرے یہ وسیع مکان، تیرے باغوں کے پکے ہوئے پھل، تیرے نرم بسترے، تیرے گرمی سردی کے جوڑے، یہ سب کے سب ایک دم رکھے رہ جائیں گے جب ملک الموت آ کر مسلط ہو جائے گا۔ کوئی چیز اس کو ہٹا نہ سکے گی، پسینوں پر پسینے آنے لگیں گے،
प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी और जान निकलने की सख्ती में करवटें बदलता रह जाएगा। अफसोस, सद अफसोस है वो शख्स जो आज मरते वक्त अपने भाई की आंख बंद कर रहा है, अपने बेटे की आंख बंद कर रहा है, अपने बाप की आंख बंद कर रहा है। इनमें से किसी को नहला रहा है, किसी को कफन दे रहा है, किसी के जनाजे के साथ जा रहा है, किसी को कब्र के गड्ढे में डाल रहा है। कल तुझे भी ये सब कुछ पेश आना है, ये भूल गया है। फिर 2 शेर पढ़े जिसका तर्जुमा ये है कि आदमी इस चीज के साथ खुश होता है जो अनकरीब फना होने वाली है और लंबी लंबी आरज़ुओं और दुनिया की उम्मीदों में मशगूल रहता है। अरे बेवकूफ, ख्वाब की लज्जतों से धोखा में नहीं पड़ा करते। तेरा दिन सारा गफलत में गुजरता है, तेरी रात सोने में गुजर जाती है और मौत तेरे ऊपर सवार है। आज वो काम कर रहा है कि कल इस पर रंज करेगा। दुनिया में चौपाई इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं जिस तरह तू गुजार रहा है। कहते हैं कि इस वाकया के बाद 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया। वल्लाहु आलम। अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे।